الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم مصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الإمام حسن علي حسن العسكري عليه السلام: قدم جماعة لعلي الرضا فاستأذنوا فقالوا نحن من شيعة علي ومنهم أياما ثم لما دخلوا قال لهم ويحكم أنما شيعة علي عليه السلام الحسن والحسين والسلمان وأبو ذر والمقداد وعمار ياسر ومحمد بن أبي بكر صلوات پڑھ سکتے اللهم صل على محمد وآل محمد. امام حسن عسکری ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ امام رضا کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہم مولا علی کے شیعہ ہیں، تو امام نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا، ان کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی، اور کچھ دن وہ انتظار کرتے رہے. جب ان کو اجازت ملی تو امام نے کہا تم نے یہ کہا ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، تو علی کے شیعہ تو حسن و حسین تھے، علی کے شیعہ سلمان فارسی تھے، ابو ذر غفاری تھے، مقداد تھے، عمار یاسر تھے اور محمد بن ابی بکر تھے. اگر تم میں اس طرح کی کوالٹیاں نہیں ہیں تو تم نے اپنے آپ کو کیوں علی کے شیعہ کہہ رہے؟ اسلام میں جو تعلیمات ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، اور ان تعلیمات کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 ریفرنس ہیں. کون سی 3 قسمیں ہیں اسلامی تعلیمات کی؟ عقائد ہیں، احکام ہیں اور اخلاق ہیں. اور بعض اوقات ان تینوں کو ثابت کرنے کے لیے بعض داستانوں کا، تاریخ کا سہارا لیا جاتا ہے. اور ان 3 چیزوں کو جو عقائد ہیں، احکام ہیں، اخلاق ہیں، ان کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 طریقے ہیں. قرآن سے ثابت ہوں گے، حدیث سے ثابت ہوں گے، یا عقل سے ثابت ہوں گے. اور عقل کا مداخلہ ہر جگہ پر ہے. حتیٰ قرآن کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو عقل کی ضرورت ہے. قرآن نے کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان تمام ہاتھوں سے بالاتر ہے. یہاں عقل استعمال کریں گے تو سمجھیں گے کہ یہاں مراد ہاتھ نہیں ہے، خدا کا ہاتھ نہیں ہے. کیوں؟ خدا اگر جسم رکھتا ہوتا، وہ ہر جسم محتاج ہے جگہ، اور جو محتاج ہو خدا نہیں ہو سکتا. اور جو بھی جسم رکھتا ہے اس کا جسم فنا ہو جاتا ہے، اور خدا فنا ہونے والا نہیں. ہر چیز فنا ہو جائے گی، خدا باقی ہے. بس قرآن کی آیت نے ظاہری معنی دیا، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. قرآن نے ہمیں ایک کلیہ اور قانون دیا، اور اس قانون کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. کہ جو لیڈر ہو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے سب سے زیادہ پڑھا ہو، اس کے پاس علم زیادہ ہو. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وہ لوگ کہ جن کے پاس علم ہے، کیا وہ لوگ اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر ہیں؟ اب وہ لوگ کہتے ہیں نا سارے صحابہ برابر ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہستی جو باب العلم ہو دوسروں کے برابر ہو. اگر آپ کہیں گے برابر ہے تو قرآن کی نفی ہے. قرآن نے کہا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ برابر نہیں دوسروں کے. اور صحابہ میں کوئی آدمی نے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میرا علم علی سے برابر زیادہ ہے یا برابر ہے. اور سارے صحابہ کو جب علمی ضرورت پڑتی تھی تو علی کے دروازے پر آتے تھے، علی کسی کے دروازے پر نہیں ہے. بس قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی جو ہے وہ عقل کی ضرورت ہے. پھر دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے شریعت کو سمجھنے کے لیے، احکام کو سمجھنے کے لیے، عقائد کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کس کی؟
حدیث کی، اور حدیث کو بھی پرکھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. وہ حدیث ریجیکٹ کر دیجیے جو عقل کے خلاف ہے، جو عقل سے ججمنٹ نہیں کرتی، اس سے جو ہے وہ سمجھی نہیں جا سکتی، اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے. لیکن بات یہ بھی یاد رکھیں، بعض ظاہری طور چیز ہمارے عقل کے مطابق نہیں دکھائی دیتی، لیکن اس چیز کی تہ پر جائیں، بیک گراؤنڈ میں جائیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو پھر وہ عقل کے برابر آ جاتی ہے، عقل سے اس کا جو سمجھا جا سکتا ہے. مثلا احادیث ہے اہل سنت کی مشہور کتابوں میں ہے کہ مکھی اگر دودھ میں، پانی میں، شربت میں پڑ جائے تو اس کو نکالے نہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو مزید ڈبو کر پی لیں تاکہ آپ کو شربت کی وٹامن مل جائے اور گوشت کا فائدہ بھی حاصل ہو جائے. حدیث جا کے تشریح کی ہے کہ جو مکھی ہے اس کے ایک پر میں کیا ہے بیماری ہے اور دوسرے میں شفا. آپ کے قانون کے مطابق بتا دوں، ایک میں کیا ہے جراثیم ہے، جرمز ہے، اور دوسرے میں کیا ہے وٹامن ہے. اور آپ کو نہیں پتا کہ جب مکھی گری ہے دودھ میں، پانی میں، شربت میں، جوس میں، سمودی میں، جی میکڈونلڈ سے آپ نے خریدی تھی سمودی تو اس میں گر گئی ہے جی، تو اس میں آپ کو نہیں پتا کہ کون سا پر اس کا نیچے گیا ہے. اگر وہ گرا پر اس میں گیا ہے اس والا بیماری والا، تو آپ اس طرح سے دوسرا پر برکت والا اس میں ڈال دیں تاکہ معاملہ برابر ہو جائے. اس طرح سے امیونٹی سسٹم کو مضبوط کریں جی، ٹھیک ہے. وہ ایک اہل سنت کے عالم دین تھے، ان کے دودھ میں مکھی گر گئی تو انہوں نے شاگرد کو کہا اس کو نکالو. تو اس زمانے میں تھا وہ پاکستان میں حکومت تھی ان کی، انگریزوں کی، انگریزوں کی جی انگریزوں کی حکومت تھی. اور اس زمانے میں پاکستان میں ٹائلٹیں بھی نہیں ہوا کرتی تھی، کہیں پنڈی میں جا کر ٹائلٹیں ہوتی تھی عجیب طرح کی. وہ روزانہ جو آتا تھا جھاڑو دینے والا، کیا کہتے ہیں چولہوں سے کہتے ہیں چیڑے جی، وہ جو صفائی کرتا تھا، ایک عجیب بیان کر رہے ہیں مناسب نہیں. وہ مولانا صاحب کے دودھ میں مکھی گر گئی، شاگرد نے کہا کہ اس کو نکالو. شاگرد نے کہا کہ بھائی جی پیغمبر نے تو ارشاد فرمایا یہ مکھی نکال لینی چاہیے. اس نے کہا وہ مدینے کی مکھیاں تھی. یہ مکھی جو ہے ہمارے جو ہمسائے میں گورا رہتا ہے، کہیں اس کے معاملے سے نہ آئی ادھر جی. اور عقل یہ کہہ رہا ہے کہ مکھی ہے گندگی پر بیٹھتی ہے، نجاست پر بیٹھتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ پاک ہو. بس یہ حدیث کسی آدمی نے کسی اپنے مقصد کے لیے بنائی ہے، کہ دودھ بیچنا چاہتا تھا، وہ مکھی اس میں گر گئی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا ضائع ہو. کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے نا بعض اوقات کیا ضائع نہیں ہونے دیتے. پورے گاؤں میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ جس دودھ کو بلی چوہا کر دے وہ مولانا کو بھیج دے کہ جو ہے ضائع نہ ہو جائے جی، ضائع نہ ہو، مولانا بیچارہ بیمار ہو جائے، وہ ضائع ہو جائے، لیکن یہ جو ضائع نہیں ہو جائے. پچھلے دن اخبار میں آیا تھا کہ ایک بیاہ والوں نے، شادی والوں نے پاکستان میں جو دیگ چاولوں کی خراب ہوگی مدرسے میں بیٹھ گئی، سارے مدرسے والے بیمار ہوئے. یہ ضائع نہ ہو جائے بس ہی. اور آخر دم تک گھر میں رکھیے کہ کہیں یہی خرچ ہو تو بہتر ہے. جب دیکھا کہ یہاں خرچ نہیں ہو رہی، مہمان بھی چلے گئے ہیں، فریزر بھی بھر گئی ہیں، فریزر میں بھی جگہ نہیں رہی، اور اب یہ خراب بھی ہو گئی ہے، تو اب اس سے ثواب کس طرح حاصل کیا جا سکے. دیکھیں نا، اسے کہتے ہیں صحیح حساب کتاب. بزنس مین کا ذہن جی ہوتے ہیں نا، جو خراب کھانے کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں بعض اوقات لوگ نا، اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. اس کا حلوہ بنا دیا، اس کا وہ دوسری ایک قسم کی ڈش بنا دی جی، اس کا جو ہے وہ گلا سڑا پھل ہے تو اس کو جوس میں استعمال کریں، جوس میں نہ ہو تو اس کا چاٹ بنا کر بیچ دیں. تو اب شریعت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم نے پرکھنا ہے، عقل استعمال کرنی ہے. ایک اور حدیث ہے، حدیث میں ہے مل عقل البطیخ وجب اللہ الجنہ. جو آدمی ہندوانا جو ہوتا ہے تربوز، یہ کھائے گا جنت میں چلا جائے گا. اب یہ حدیث ہے
لیکن حدیث اس کو اپنی عقل پر پرکھنا ہے. یہ حدیث کسی ہندوانے والے نے بنائی ہے اپنا ہندوانہ بیچنے کے لیے. اور اس لیے کہا جاتا ہے جو دعائیوں سے متعلق حدیثیں ہیں نا یہ 99% جعلی ہے. تو حدیث نہیں ہے پھر جی حدیث نہیں ہوگا پھر جعلی ہے. جو سب سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے جعلی حدیث, کیونکہ لوگوں نے منسوب کر دیے نا ائمہ سے. جب منسوب کر دیے تو اب سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے جعلی حدیث. حدیث ہے نہیں, یہ انہوں نے صحیح کہا حدیث نہیں ہے, اور میں اسے مجازن حدیث کہیں گے. ایک جعلی ڈاکٹر اور ڈاکٹر ہی نہیں ہے, صرف سمجھانے کے لیے کہ اس آدمی نے ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کیا جی تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے, ورنہ جو جعلی آدمی ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. وہ اب جو ہے وہ اس کے ہندوانے نہیں بک رہے تھے تو اس نے کیا کیا, حدیث کر دی. اور جو متدین علماء ہیں شیعہ اور سنی میں وہ اس قسم کی حدیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. مشہور حدیث ہے کہ جو آدمی عکا کا پیاز مکہ میں بیٹھ کر کے کھائے گا جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. عکا کا پیاز مکہ میں, لیکن عکا کا ہونا چاہیے, کیوں اس بیچنے والے کے پاس کیا تھا, عکا. کہتے ہیں مدینے میں پیاز لایا بک نہیں رہا تھا, پیاز زیادہ آ گیا ہوگا ظاہر مدینے میں, یہ خراب ہونے. اور پھر یہ سبزیاں جو ہوتی ہیں نا یہ خراب ہو جائیں بکنا تو دور کی بات ہے, بعد میں گلے پڑ جاتی ہیں. وہ ہمارے ایک دوست تھے تو کہنے لگے کہ ہمارے ایک جاننے والے نے پارسنار سے ایک ٹرک پیازوں کا جو ہے لوڈ کیا نا, پارسنار میں وہ سستا بک رہا تھا, پنڈی لائے, پنڈی والوں نے اور کم دام لگائے, وہ وہاں سے لاہور لے گئے, لاہور والوں نے اور کم دام لگائے, وہ وہاں سے کراچی لے گئے. کراچی پہنچتے تھے خراب ہوا تو جو سی ڈی والے ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں جی, بلدیہ والے, جی بلدیہ والوں نے کہا اب اس کو پھینکنے کے لیے ہمیں پیسے چاہیے. اب یہ بھی اس کا پیاز ہی بک نہیں رہا تھا, دیکھا بڑا استعمال کیا اس نے کہ سونا پیاز ہے جی, اچھا پیاز ہے جی, موٹا پیاز ہے, سرخ پیاز ہے جی, مزدار پیاز ہے جی, خوشبو والا پیاز ہے جی, میٹھا پیاز ہے جی, سب کچھ کہا اس نے, کوئی نہیں چلا. اب جو ہے اس نے رابطہ کیا, ایک مشہور راوی تھے, نام نہیں بتاتا ان کا نا, ان سے رابطہ کیا جی, اب اس میں شیئر کرتے ہیں جی, ٹھیک ہے, تاکہ جو معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے. اسے کہتے ہیں دین کو بیچنا. قرآن میں ہے نا وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو کوڑی کے داموں بیچتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. شریعت کو بیچنا, شریعت کو گھڑنا, شریعت کو اپنے منافع کے لیے استعمال کرنا. ظاہر ہے جب لوگ اہل بیت سے دور ہوں گے تو یہ معاملہ ہوگا نا. اہل بیت کے قریب کسی کو جانے نہیں دیں گے, اہل بیت کو لوگوں سے دور کر دیں گے, رابطہ جب کاٹ دیں گے تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے, جگہ تو پر کرنی ہے نا. لوگوں کو حدیث کی ضرورت ہے, لوگوں کو قرآن کی ضرورت ہے, لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب اس کی جگہ انہوں نے کیا کیا, جعلی حدیثیں گڑنی شروع کر دی. اور یہ بھی یاد رکھیں نا, حتیٰ کوئی آدمی جھوٹی حدیث گڑتا ہے نا شریعت کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی جائز نہیں. ایک آدمی نے کیا کیا, جعلی حدیثیں گڑ لی, قرآن کی صورتوں کے فضائل اپنی طرف سے. اس کو کسی نے پکڑا کہ بھائی یہ تم نے اپنی طرف سے, پیغمبر نے تو ارشاد نہیں فرمایا. کہا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ صرف سورہ رحمان کو زیادہ پڑھتے ہیں, یاسین کو زیادہ پڑھتے ہیں, یہ سورہ زمر ہے, شمس ان کو کم پڑھتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میں نے فضائل گڑھ لی. نہیں, جھوٹ ہوتا ہے, چاہے وہ حق ثابت کرنے کے لیے وہ صحیح نہیں ہے, اور جو حق ہوتا ہے اس کی جھوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ آپ آئمہ کی حقانیت پہ, ان کے حق ہونے پر کبھی بھی جھوٹی دلیل نہ لائیں, کمزور دلیل نہ لائیں, کیونکہ یہ ہستیاں ہیں, ان کے حق کو ثابت کرنے کے لیے سچی حدیثیں اتنی سچی جو ہے وہ دلائل اتنے زیادہ ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں کہ جھوٹے دلائل کا سہارا لیں, اور پھر ایسے کام کریں کہ جو لو. بعض اوقات ہمارے لوگ کرتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک سنی شیعہ کا مناظرہ ہو رہا تھا, سنی نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ صحابہ جو سارے جنتی نہیں ہیں, بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا. میں نے کہا اصحاب النار و اصحاب الجنہ, قرآن میں لکھا ہو جی, جنتی صحابی اور دوزخی صحابی جی. وہاں صحاب سے مراد ہے جنت میں جانے والے, دوزخ جانے والے, وہ صحابہ مراد نہیں جو ہماری اصطلاح میں. صحابی کبھی بھی جو ایسا کام نہ کریں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں, پہلے بھی بتا چکا ہوں, ٹوٹلی صحابہ سے بغض رکھنا جائز نہیں ہے. صحابہ نے بڑی قربانی دی نبی کریم کی ذات مبارک کے لیے, جہاد کیے انہوں نے,
گھر بار چھوڑا ہے. دیکھیں کہاں مدینہ، کہاں شام کا بارڈر، یہاں تک آئے نبی کی آواز پر، نبی کے کہنے پر. بے شک جنگ موتا میں جعفر طیار شہید ہوئے ہیں، صحابہ میں سے ہیں، اور بڑے بڑے صحابی شہید ہوئے ہیں. زید بن حارثہ شہید ہوئے ہیں. اتنی عظیم ہستی. اب ہم ٹوٹلی ان کو کنڈم کرتے صحیح نہیں. میں ایک مومنہ کے گھر گیا کچھ دن پہلے، تو کہتی ہے کہ میں تو مولوی صاحب قرآن دے 2 صفحے بعد صحابہ دا لفظ ہوئے تو اتھو پڑھنا چھوڑ دینی. حالانکہ قرآن میں صحابہ اس معنی میں آئے نہیں. اصحاب کا لفظ آیا ہے کہیں، اصحاب کا اور معنی ہے، صاحب کے معنی میں ہے، ساتھی کے معنی میں ہے، ملنے والے کے معنی میں ہے، اہل کے معنی ہے. وہ معنی نہیں ہے اس کو، لیکن وہ ذہن میں اس کے بیٹھ گیا کہ صحابی جو ہے برے ہیں. نہیں، صحابہ میں بڑی جلیل القدر ہستیاں جنہوں نے اہل بیت کے لیے قربانیاں دی ہیں، اہل بیت کے لیے کوڑے کھائے ہیں، اہل بیت کی وجہ سے جلا وطنی برداشت کی ہے. کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے. اصل میں مسئلہ یہ ہوا نا، کربلا میں اتنی بڑی قربانی دے دی گئی ہے، دوسری قربانیاں چھپ گئی ہیں اس کے. اور اس سے پہلے بھی کئی قربانی دی. کربلا کی قربانی اتنی بے مثال ہو گئی ہے، اس کے سامنے ابوذر غفاری جلاوطنی کم دکھائی دیتی ہے. اس کے سامنے میں جو ابو دردہ نے جو کوڑے کھائے ہیں ظالموں سے، وہ کم دکھائی دیتے ہیں. جس کے سامنے میں جو ہے عبداللہ بن مسعود پہ جو سختیاں ہیں اہل بیت کی محبت میں، وہ کم دکھائی دیتی ہیں. بس میں عرض کر رہا تھا کہ اس آدمی کا پیاز نہیں بک رہا تھا، بڑی کوشش کی اس نے. اب اس نے گھٹ چھوڑ کیا ہے راوی سے. گھٹ چھوڑ کرنے کے بعد کیا کیا، طے ہو گیا کہ بھئی حدیث بنا دی جائے گی شعر، لیکن یہ کیا ہوگی، پارٹنرشپ ہو جائے گی. جی تو کہتے ہیں نا جب وہ حدیث کڑی گی تو فرافر سارا پیاز ختم ہو گیا. بلکہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ ڈیمانڈ ہونا شروع ہو گئی کہ اور کہاں پیاز ہے، چندی پیاز ہمیں چاہیے اور منگواؤ. جی کہ یہ ہے نا دوسرے لوگ رہ جائیں. جس طرح نا وہ ہندوستان میں ان کا جو خدا ہے نا، وہ بیٹھا ہوا پہاڑ میں، اور وہ لوگ جو ہے اس کی گندگی جا کر وہ لیتے ہیں اور ان کو اپنے لیے وہ اس کے لیے تبرک کے طور پر. اور وہ بعض اوقات وہاں جھگڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں اتنی نہیں طاقت، کتنی پروڈکشن کتنی ہوگی اس کی. جی تو وہ جھگڑا ہو جاتا ہے. تو آخر میں انہوں نے تجویز دی ہے کہ اس کو جو ان کا خدا بیٹھا ہوا ہے ہندوؤں کا، اس کو ہندوانہ کھلایا جائے، چائے زیادہ پلائی جائے تاکہ یہ تبارک صاحب تک پہنچے. جی اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی گھٹیا کام کرنے کی، لو کام کرنے کی. اور یہ آپ شکر کریں خدا کا، اسلام میں سب سے پہلا نعرہ صفائی کا، سب سے پہلا نعرہ انسانیت کا نعرہ. بلکہ صفائی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ وہ آدمی کے ایمان مکمل نہیں ہوتا اس کے بغیر. نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج بجا لائے، لیکن صفائی کا خیال نہیں رکھے گا تو مومن نہیں ہے. وہ النظافت من الایمان. بس ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں نا، ہر حدیث کو نہ لے لیں. کچھ چیزیں شریعت میں سمبل ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، علماء ہیں. یہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہر جو چیز جو ظاہری طور پر آپ کو مل رہی ہے، جب تک چیک نہ کریں، کوئی تھنٹک نہیں ہے، اس کو فالو نہ کریں. ہر آدمی سر پر اماموں نے رکھ لیا، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. حجت صرف 14 ہستی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. غلطی کر سکتا ہے، خطا کر سکتا ہے، اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں. وہ آیت اللہ طباطبائی تھی، بہت مشہور شخصیت ایران کی. تو وہ ایک دو گزر رہے تھے گلی سے. ایرانی علماء میں خصوصیت ہے کہ جب ان سے سوال پوچھے، ہم نے نہ تو نہ چٹا کہہ دیتے ہیں، صاف رک. جی نہیں آتا جی ادھر ادھر کی نہیں مارتے، یہ بھی ہو جائے گا، یہ وہ بھی ہو جائے گا، فلاں بھی ہو سکتا ہے، اس کا مسئلہ یہ بھی ہو جائے گا. وہ ایک مولانا صاحب تھے، نماز پڑھاتے ہوئے سورہ حمد بھول گئے، نہیں پڑھائی انہوں نے. بعد میں مومن نے پکڑ لیا نا، کہتے نہیں فتاوے مختلف ہیں، بعض مجتہدین کا فتویٰ ضروری ہے، بعض کا ضروری نہیں ہے. سورہ حمد تو شیعہ سنی کا متفقہ فیصلہ، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. جی اس لیے بحث ہے کہ یار نماز جنازے میں سورہ حمد نہیں ہے، پھر کیوں نماز اس کو کہتے ہیں؟ یہ سوال ہوتا ہے. تو علماء جواب دیتے ہیں مجازاً اسے نماز جو ہے وہ کہا جاتا ہے، ورنہ وہ نماز نہیں ہے. نہ سورہ حمد ہے، اس میں دعا ہے. سورہ حمد بھی نہیں ہے، اس میں سجدہ بھی نہیں ہے، اس میں رکوع بھی نہیں ہے، اس میں وضو کی شرط بھی نہیں ہے. جی بس میں عرض کر رہا تھا
کہ ہمیں ہر آدمی کو یہ دیکھ کر کے کہ سر اس پہ امامہ ہے، وہ بول رہا ہے، یہ شریعت کے نام پر بول رہا ہے، اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے. آج کل تو بھائی گزر رہے تھے گلی سے، ایک آدمی آیا سامنے سے، اس نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا نہیں آتا جی، ختم، اللہ اللہ خیر صلاح جی. یہ نہیں کہا کہ قرآن میں یہ کہا، فلاں مجتہد نے کہا، اختلافی ہے جی، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے جی. اب اس آدمی نے کیا کہا، وہ بھی بڑا تھا، روک قسم کا آدمی تھا، ڈیڑھ قسم کا، جی نہیں آیا دوسرے سے جا کر پوچھا، جان چھوڑے اس مولانا کی. کہا جی اتنا بڑا امامہ رکھا ہوا، آپ کو مسئلہ نہیں آتا؟ تو انہوں نے کیا کیا، اپنا امامہ سر سے اتار کے اس کے سر پر رکھ دی. کہا یہ لو جی، امامے سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تمہارے سر پر رکھ. اور یہ بھی جان لینا، دیکھیں نا، آپ کو ڈاکٹر کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ کتنا پڑھا ہے، کتنا ایجوکیشن ہے، تو اس کی یونیورسٹی سے آپ پتہ کرتے ہیں نا، اس کی ڈگری دیکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اس سے آپ پھر جو ہے وہ گانے تو نہیں سنتے نا کہ صحیح گانا پڑھ سکے گا یا نہیں کر سکے گا. اس سے آپ کہانیاں تو نہیں سنتے نا. عالم دین کے لیے بھی ہم نے مقرر کیے ہیں 2 مرکز، قوم میں اور نجف میں، یہاں سے پڑھا ہے. اور آج کل تو سب سے آسان کام ہے، جس کسی کو ایک آدمی نے دعویٰ کیا نا میں پی ایچ ڈی کی ہے، وہ کہے گا میں کون یونیورسٹی پی ایچ ڈی کیا، اس یونیورسٹی کی سائٹ پر جائیں، اس کا نام، اس کے تھیسس کا نام، اس کے جو سپروائزر تھے ان کا نام، ایڈوائزر تھے تھیسس کے، سب کا نام لسٹ وہاں سے آ جائے گا. کوئی چھپ نہیں سکتا. اور جس کا کام چھپا ہوا وہ چھپا ہوا نہیں ہوتا. بس شریعت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اتھنٹک ماخذ کی طرف جائیں، اتھنٹک ریفرنس کی طرف جائیں. قرآن اتھنٹک ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اتھنٹک آدمی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا آپ کو. قرآن نے کہہ دیا ہے کہ اس میں کچھ آیات محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں. محکم واضح ہیں، روشن ہے، اس میں صرف عربی جاننے کی ضرورت ہے، بس باقی آپ کے لیے کھلی ہے، واضح ہے، روشن ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں 2 معنی نہیں ہیں، 3 معنی نہیں. اور اسی وجہ سے میراث سے متعلق شیعہ اور سنی میں بہت کم اختلاف ہے، کیونکہ میراث کی جو آیات ہیں قرآن میں وہ کیا ہے، محکم آیات ہیں، واضح آیات ہیں، روشن آیات ہیں، اس کے 2 معنی نہیں ہیں. اس لیے جب امیر المومنین نے عبداللہ بن عباس کو بھیجا خوارج کی طرف، تو عبداللہ بن عباس سے کہا کہ عبداللہ بن عباس قرآن سے استدلال نہیں کرنا، کیوں آپ اور معنی لیں گے، وہ خوارج اور معنی لیں گے، آپ اور جو ہے وہ تعبیر کریں گے، وہ اور تعبیر کریں گے. لہٰذا آپ نے اتھنٹک حدیث سے ان سے مجادلہ کرنا ہے، ان سے مباحثہ کرنا ہے، ان کے سامنے دلائل دینے ہیں. اور ہے ایسا قرآن کی بات، دیکھیں نا، قرآن میں وضو کی آیت ہے یا نہیں ہے نا، روشن و واضح آیت. اسی سے فقہ جعفری ہے، امام جعفر صادق کے ماننے والے، ائمہ ادہار کے ماننے والے، اہل بیت کو فالو کرنے والے، اہل بیت کو چاہنے والے، اہل بیت کے محب اس سے مسح کرتے ہیں. اور اسی آیت سے ہمارے برادران اہل سنت پاؤں کا دھونا نکالتے ہیں. بس قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اتھنٹک ریفرنس کی طرف رجوع کریں. اور وہ قرآن نے خود کہہ دیا الراسخون فی العلم، کہ قرآن کی جو آیات متشابہ ہیں ان کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا. ما یعلم تعویلہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، اور وہ ہستیاں جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، جن کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جن کے بارے میں پیغمبر کی پیشن گوئی ہو اور پیغمبر نے نام ان کا رکھا ہے باقر العلوم، وہ ہستیاں جو ہے اس کے بارے میں تعبیر کر سکتے ہیں. بر محمد اہل بیت محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب آتے ہیں امام حسن عسکری کی حدیث کی طرف. امام نے کہا کہ امام رضا نے فرمایا کہ جو علی کے شیعہ ہیں وہ حسن حسین ہیں، سلمان فارسی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، مقداد ہیں، عمار ہیں، محمد بن ابی بکر ہیں، الذی لم یخالفوا شیئا من اوامرہ، جنہوں نے علی علیہ السلام کے احکام کی، ان کے فرامین کی ذرا برابر مخالفت نہیں کی. اب ہمیں کس طرح پتہ چلے گا علی نے کیا ارشاد فرمایا، مولا علی نے کیا ارشاد فرمایا؟ نیز بلاغہ کو پڑھیں گے نا صاحب،
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کتنی دفعہ نہج البلاغہ کو پڑھتے ہیں، کتنی حدیثیں ہم اس کی ہمیں یاد ہیں، وہاں سے کتنے اصول ہم نے سیکھے ہیں، کیونکہ تمام چیزوں پر عمل کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس کو سیکھیں. قرآن پر تب عمل کریں گے نا، قرآن کو پڑھیں گے نا، پڑھنے کے بعد صحیح سمجھیں گے تو پھر اس کے بعد عمل کا مرحلہ آئے گا. جب ہم پڑھیں نہ پڑھا تو نہ قضا کرا. جی وہ ایک آدمی سے پوچھا کسی نے کہ بھائی تمہاری نمازیں کتنی قضا ہو گئی؟ کہتے ہیں قضا تو ان کے جو پڑھتے ہیں. چلو کہ مہینے میں ایک دفعہ نہیں پڑھی تو قضا ہو گئی ہے نا، یہ پڑھتے ہیں اس کی قضا کس طرح ہوگی؟ وہ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا روزے نہیں رکھتا تھا، تو ان سے کسی نے پوچھا روزہ رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو؟ کہتے ہمت ہوئے تو ادا دارم، ہمت نہ ہوئے تو گردہ گارم. روزہ رکھ جاتا ہوں. اب آپ مولا کے کلام کو پڑھنے کی کوشش کریں گے نا، سمجھنے کی کوشش کریں گے نا، پھر عمل کا جو ہے مرحلہ آئے گا. پھر اس کے بعد آئے گا یہ پڑھیں گے تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ مولا نے کیا ارشاد فرمایا اور مولا کے اس فرمان پر ابو ذر غفاری نے کس طرح عمل کیا، مولا کے اس فرمان پر عمار یاسر نے کس طرح عمل کیا ہے، مولا کے اس فرمان پر محسن تمار نے کس طرح عمل کیا ہے. پھر اس کے بعد مرحلہ آئے گا. بعض کل کسی نے کہا جاتا ہے بھائی یہ اہل بیت کی سیرت پر چلو اہل بیت کو فالو کرو. تھک تو نہیں گیا آپ لوگ؟ سچ بتا دیں سچ. نعرہ مولا کی سیرت پر جی پوچھتے ہیں لوگ کہ مولا تو معصوم تھے، کون ان کو پہنچ سکتا ہے، کون ان کی سیرت پر عمل کر سکتا ہے، کون ان کو فالو کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن جو ابو ذر غفاری تو معصوم نہیں تھے، مقداد تو معصوم نہیں تھے، عمار یاسر تو معصوم نہیں تھے، محمد بن ابی بکر معصوم نہیں تھے. ان کی سیرت پر چلا جا سکتا ہے، ان کو فالو تو کیا جا سکتا ہے. اور پھر قدم بڑھائیں گے نا، کوشش کریں گے، اہل بیت کی طرف سے مدد بھی آئے گی، پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. امام زمانہ کیوں تشریف نہیں لاتے؟ ساتھی کی قلت ہے. ان 72 جیسے چاہیے. سینکڑوں تھے شب عاشور کی شب، روایت میں ملتا ہے صرف 72 رہ گئے. اور یہ سینکڑوں تھے سارے محب تھے، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے. کوفہ شیعوں سے بھرا ہوا تھا، مدینے میں اکثریت محبوں کی تھی. جو حج پہ جا لا رہے تھے، جب نواز رسول حج کے لیے حج میں احرام تبدیل کیا، اس وقت جو حج پہ جا لا رہے تھے ان میں اکثریت محب تھی، محبت کرنے والی تھی رسول اللہ سے. وہ بتائیں یہ حج کس سے سیکھا تھا؟ امام حسین کے نانا سے سیکھا تھا نا. یہ حج کس کے کہنے پر بجا رہے تھے؟ محمد رسول اللہ کے کہنے پر بجا رہے تھے نا. یعنی حج بجا رہے ہیں، شریعت کو فالو کر رہے ہیں، احرام انہوں نے باندھا ہوا ہے، اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طرف نہیں آ رہے ہیں، شریعت کی روح تک داخل نہیں ہو رہی ان میں. نمازی اس زمانے میں بہت زیادہ تھے، اکثریت لوگوں کی نماز پڑھتی تھی. حتیٰ وہ لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا، سامنے جو کھڑا ہو گیا ہے وہ بھی نمازی تھے. لیکن نمازی ہونا کافی نہیں ہے، شیعہ ہونا کافی نہیں ہے، محب ہونا کافی نہیں ہے، اہل بیت کو فالو کرنا ضروری ہے. ایک عالم دین نے بڑا پیارا جملہ کہا. میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے پاکستانی مدرسہ کس موٹیویشن کے تحت بنایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے شیعہ مذہب کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مذہب کی الف بے سے واقف نہیں. بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں نا، بڑی پیاری مثال دی ہے علماء نے کہ قرآن سر پہ رکھا ہوا ہے اور جس طرح قرآن بلا رہا ہے اس کی مخالف سمت پہ دوڑ رہے ہیں. قرآن سر پہ رکھا ہوا، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کا احترام کرتے ہیں، قرآن کی رسپیکٹ کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، لیکن قرآن کے اقوال پر عمل نہیں کرتے. ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے عشق کا اظہار کرتے ہیں، اہل بیت کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے جو زنی کرتے ہیں کس لیے؟ محبت ہی کرتے ہیں. لیکن جو ہے اس محبت کو اگر معرفت میں تبدیل کریں
عمل میں تبدیل کریں. تو پھر ہم جو ہے وہ جو دعا پڑھتے ہیں روزانہ، لیتا کن معاکم نفوز فوزا عظیمہ، کہ کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے، پڑھتے ہیں نا جی، بے شک. کاش کہ کربلا میں ہوتے ہم اور کامیابی پا لیتے امام کی رکاب میں، حبیب بن مظاہر کی طرح، مسلم بن اوسجہ کی طرح، بریر کی طرح، عابس شاکری کی طرح امام کے لیے قربانی دی. وہاں انہوں نے اس طرح قربانی دی، یہاں اور انداز میں ہم نے قربانی دینی ہے. شریعت کے لیے وقت نکالنا ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے، بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی ہے، ہم نے اہل بیت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے. اب ایک اچھا مومن کس طرح ہو سکتا ہے؟ مومن کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اچھا ہونے کے لیے کوئی دوسرے مومن سے متعلق اچھی نیت رکھتا، اس کے اندر سوء ظن نہ ہو، بدگمانی نہ ہو. ان للمسلم علی اخی المسلم من المعروف ستہ، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ارشاد فرمائے معصوم نے. کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ مجلس میں آنا، پروگرام شرکت کرنا بہت بڑا اجر ہے اس کا، لیکن اس مجلس میں اگر آ کر کے کسی سے متعلق بدگمانی ہم کریں تو ہمارا مجلس میں آنا ضائع ہو جائے گا. بدظن ہو کسی سے متعلق. ایک آدمی اچانک آ گیا جی، ایک وہاں جا گیا، ضرور کوئی نہ کوئی گل ہونی ہے جی، اس لیے آ جا گیا. نہیں آ گیا وہ بیچارہ، اس کو ویلکم کہیں، اس کو خوش آمدید کہیں، اس کی رسپیکٹ کریں، تاکہ وہ آیا اگر بھول کر بھی آیا تو آئندہ شروع کر. ورنہ وہ معاملہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں ایک آدمی کا بیل مسجد میں چلا گیا نا، بیل کو کہتے ہیں دام جی، آپ کی زبان میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی. وہ چلا گیا مسجد میں. اب وہ خادم نے، مسجد والوں نے شور مچایا، یہ بیل مسجد میں آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ اس کو پکڑ رہا ہے بیچارے کو جو مالک. اس نے کہا سیدھی گل سنو میری جی غور نال، اے وہاں نے کیا کہہ رہے، چھٹ دو اس نے بیچارے نے. کہ سمجھدار آزاد ہے، دیکھو میں بھی کہتے آیا مسجد اس پوری آ رہے کہ اس نے بچہ پکڑ لیا، چھٹ نہیں رہی جی. کہ یہ ایسا معاملہ نہ ہو. اور پھر ایک دوسری کوشش کریں نا. آپ آ رہے ہیں، آپ کو دوست ہے، یار ہے، جگری یار، فارسی میں کہتے ہیں یار غار جی، جگری ہے فارسی میں یار غار کہتے ہیں نا، جو بہت کلوز ہو. ہم کیا کہتے ہیں؟ جگری یار کہتے ہیں جی، کلوز فرینڈ انگلش میں کہتے ہیں. اس کو جاتے ہوئے فون کر دیں گے، میں بھی جا رہا ہوں، آئیں چلتے ہیں، آج پروگرام ہے، آج مجلس ہے، آج جشن ہے، ٹھیک ہے جی. اور آہستہ آہستہ اس کو موٹیویٹ کریں. اور ذمہ داری ہے آپ کو چاہیے دوسروں کو بھلا چاہیں، ان کے لیے خیر خواہ ہوں، ان کے لیے اچھی نیت رکھیں، تاکہ وہ بھی اہل بیت کے اس محفل سے، اس مجلس سے فیض یاب ہوں. 6 حقوق ہیں. یسلم علیہ اذا لقیتہ، مسلمان کے مسلمان پر حق ہے. پہلا حق ہے کہ جب ملاقات کرے تو پہلا کام کرے سلام، السلام علیکم. اور دیکھیں اسلام کی کتنی پاور ہے. دوسری جو کمیونٹیاں ہیں، کلچر ہیں، ان میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں پہلی ملاقات میں، اس کو گمانا نہیں ہے. ہائی کا بھی گمانا نہیں ہے، ہیلو کا بھی گمانا نہیں، صرف اٹریکشن کے لیے نا جی. لیکن اسلام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اتنا کافی ہے. اب بعض لوگوں نے کہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنت المقام و دوزت الحرام، ٹھیک ہے، اور لمبا جو لگا دیتے ہیں، وہ اگلا بھی کہتے ہیں جان چھوڑ گئی فارغ جی. اور یہ بھی یاد رکھیں، جس طرح کسی نے سلام کیا نا اس طرح اس کو جواب دیں. اب گورے نے کہا آپ کو ہائے، اس کو بھی ہائے کہیں، جان چھڑائیں. ابھی نہیں، وہ بعض اوقات کہتے ہیں اس نے ہائے کیا، کہتے ہیں وعلیکم السلام جی. اس سکھ نے کیا کیا، سرسری کال کیا کہتے ہیں، سکھ کیا کہتے ہیں، وہ سرسری کال کیا جی، اس نے وعلیکم السلام جی. وہ سرسری کال کی تم کو دو سرسری کال جی، سرسری اور پوم بھی کال، دونوں کال کہتے ہیں جو بولے نہ حال. جس طرح اس نے سلام کیا اس طرح اس کا جواب. اور بعض اوقات ہمارے مومن بہت زیادہ اسٹرکٹ بن جاتے ہیں. او ملان نے کہا یا علی مدد، کہتے ہیں وعلیکم السلام. یا علی مدد کا جواب وعلیکم السلام نہیں ہے. اس کو پیر مولا علی کہے، اس کو بعد میں سمجھا دیں کہ سلام کرنا چاہیے تھا. یا علی مدد بھی بہت بڑا اجر ہے، بہت ثواب ہے. اور یا علی مدد کے بغیر گزارا بھی نہیں. ہماری زندگیوں میں سے مولا علی کو نکال دیجیے، پیچھے رہتا کچھ نہیں.
اور ہمارا تو دور کی بات ہے، انبیاء ہم کس بات کی بولے، انبیاء کا گزارا نہیں رہا مولا علی کی بات جی، انبیاء کا گزارا نہیں رہا. اور جس مقام پر پیغمبر ہیں مولا علی ساتھ ہیں جی، ہجرت میں ساتھ ہیں، سفر میں ساتھ ہیں، معراج میں کس کے لہجے میں بات ہوئی ہے جی؟ مولا علی کے لہجے میں. یا علی مدد کہنا ضروری ہے، بچوں کو سکھائیں، اس کی تعلیم دیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہر چیز کا اپنا موقع، اپنا محل ہے. بے شک نماز اس کا اپنا طریقہ کار ہے، اپنا اس کا محل ہے. پہلے ہم نے اللہ اکبر کہنا ہے، یہاں اللہ اکبر کے بغیر کوئی اور نام نہیں لے سکتے اللہ کا، اللہ اکبر ہی آپ نے کہنا. رکوع میں جو اذکار ہیں وہی آپ نے کرنا ہے. ذکر آپ کہہ سکتے ہیں ذکر ہے، نہیں، رکوع میں جو تعلیم دیجیے اسی کو آپ نے استعمال کرنا تاکہ اس کا بیلنس، اس کا طریقہ کار باقی رہ جائے. اور بعض اوقات ہم بیلنس توڑ کر کے نا دشمن کو موقع دیتے ہیں. اذان کا بہترین بیلنس ہے، جب مولا علی پر آتا ہے اس کو بیلنس کو برقرار رکھنا چاہیے. اشہد ان علی ولی اللہ تمام. بے شک دیکھیں نا، جس طرح اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہتے خاتم الانبیاء والمرسلین سید الکونین والعرب والعجم المزمل والطاع ویاسین، وہاں نہیں کہتے ہم. مولا علیہ السلام کے نام پر آ کر آپ لمبا جو اس کو کھینچتے ہیں، دشمن کو موقع آپ دے رہے ہیں. اور پھر اذان کا بیلنس ہے، طریقہ کار ہے، اس کا نظم ہے، وزن ہے، اس کا قافیہ جسے آپ کہہ کہتے ہیں اپنی زبان میں، اسی کو برقرار رکھیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ جو اذان میں مولا علی کے سارے فضائل جو ہے وہ گن لیں. مولا علی کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اس کا بیان کرنا ثواب ہے، بہت زیادہ اجر ہے. یہ خود علی ولی اللہ کہنا ہے، اس میں سارے فضائل خود سمائے ہوئے ہیں. اب وہاں پر بعض اوقات وہ لے لیتے ہیں جی، پھر دشمن کو موقع ملتا ہے جی، وہ بھی بکواس کرتا ہے، کہتا ہے شیعہ کی اذان سوندی ہے جی، یہ استغفر اللہ رب. اس کو کیوں موقع دیتے ہیں ہم کہ جی میں وہ ایک تھا اس میں ہوتا تھا عبدالستار تونسوی، ڈیرہ غازی خان میں تونسا نا جی، وہ تونسوی تو بکواس کرتا تھا، کہتا تھا جب میں جوان تھا تو ان کی اذان کم تھی، اب بڑھ گئی ہے، پتہ نہیں اور کتنی بڑھ جائے گی آگے. حالانکہ اذان ہماری ہوئی ہے جو نبی کریم نے تعلیم ارشاد. لوگوں کی اذان میں کمی اور زیادتی ہوئی ہے. حی علی خیر العمل کس نے نکالا ہے؟ اور صبح کی اذان میں جو خاص لفظ استعمال کیے کس نے استعمال کیے؟ ہم نے تو نہیں استعمال کیے، ہم تو وہی کر رہے ہیں. ہم نے تو اپنی مرضی شامل ہی نہیں کی، نہ ہم نے کیے نہ ہمارے ائمہ نے کیے. انہوں نے خدا کے پیغام کو پہنچایا. حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، محمد نے جو چیز حلال کر دی قیامت تک حلال ہے، وہ حرام الی یوم القیامہ. اور اس لیے تو امام حسین نے جو ہے شہادت پیش کی، من رہا سلطانا جاہرا مستحلا لحرمات اللہ وناقصا لعہد اللہ حق علی اللہ یدخلہ مدخلہ. جو آدمی ایک ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہو اور حلال کو حرام کر رہا ہو اور حرام کو حلال کر رہا ہو، اور جو آدمی اس کے خلاف نہ بولے، تو اللہ اس نہ بولنے والے خاموش رہنے والے آدمی کو وہیں ڈال دے گا جہاں اس ظالم کو ڈالے. بس میں عرض کر رہا تھا کہ سلام آپ کریں، پہلا جو ہے حق کا آپ کا. اور یہ بھی یاد رکھیں سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک آدمی باہر سے آیا تو یہاں 10 بیٹھے ہوئے نا، اس نے سلام کیے، ایک جواب دے دے کافی، یہ واجب کفائی. ایک جواب دے دے سب کو ثواب مل جائے گا، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. لیکن کوئی بھی نہیں بولے گا تو سارے گناہگار ہوں. جس طرح نماز جنازہ ہے، بے شک جس طرح دینی تعلیم ہے، جس طرح ملک کا دفاع، سارے واجب کفائی ہیں. کیونکہ واجب کی 2 قسمیں ہیں، واجب عینی ہے، واجب کفائی ہے. کفائی کوئی بھی بجا لائے دوسروں سے ادا ہو جائے گا، عینی ہر آدمی نے خود بجا لانا. وہ ایک دفعہ تبلیغ کے لیے اپنے گاؤں میں ہم نکلے تھے، محمد تھے، ان کو کہا نماز پڑھا کریں. میں کہا مولوی صاحب تو کس گل کی تنخواہ دینے مولوی صاحب نے سارا کر. وہ ایک آدمی گیا مولانا صاحب کے پاس، کہا مولانا صاحب میری بیٹی کی فلاں آدمی سے طلاق پڑھ دیں. اس کے پاس ہوگا، اجازت ہوگی، وکالت ہوگی. تو مولانا صاحب نے طلاق پڑھ دی. کہا کہ اب طلاق آپ نے پڑھ دیا، اب اسی میری بیٹی کا فلاں آدمی سے نکاح پڑھ دیں. مولانا صاحب کا آپ نے کہا عدت رکھنی پڑے گی. وقفہ ہوتا ہے درمیان میں، پاؤز سے ہوتا ہے، ایک طلاق سے لے کر دوسرے نکاح تک 3 مہینے 10 دن ہوتا ہے، یا اس میں جو ہے وہ 3 پیریڈ ہوتے ہیں.
اس میں بھی یاد رکھا جائے کہ جو طلاق کی عدت ہے 3 مہینے 10 دن ہے، اور جو ہے اس کی وفات کی عدت ہے وہ 4 مہینے جو ہے 10 دن ہے. 4 مہینے 10 دن ہے یا 15 دن ہے؟ 4 مہینے 10 دن ہے. یہ مختلف ہیں عدت اس کی. مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں عدت رکھنی پڑے گی. جیب سے 15 روپے نکالے اس نے، کہا 5 ہیں یہ طلاق پڑھنے کے، 5 اگلے نکاح کے، اور 5 عدت کے. عدت بھی تجھے خود ہی رکھ لو. کہ لوگ سمجھتے ہیں مولانا صاحب نے سارے کام کر دیے نا، دوسرے لوگوں کی ضرورت نہیں، اسی کی ڈیوٹی ہے. نمازیں لوگوں کی پڑھے، سارے کام لوگوں کی کرے، ٹھیک ہے جی. سارے جو ہے وہ پھر مولانا برا بھی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا نے کیا کیا ہے. آپ بھی بتائیں آپ کو طلاق سچی جھوٹی اس پہ دعا ڈال کے جو ہے بعض کا پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اگر شریف پر پڑھتا ہو، اور اسی مولانا سے ذریعے اپنی بیویوں کو تم ڈراتے ہو کہ طلاق ہو رہی ہے ورنہ مولانا آگے جی. ٹھیک ہے، سارے معاملہ کرتے پھر مولانا برا ہے. اس کی کیا برائی ہے؟ روزانہ وضو کرتا ہے، کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، خدایا ان مومنوں کو بخش دے، والمسلمین والمسلمات، جو کمزور مومن ان کو بھی بخش دے. اللہ حیاء منہم ان کو بھی بخش دے، ان کے بزرگ جو فوت ہو گئے ان کو بھی بخش دے. اللہم تاب بیننا وبینہم بالخیرات، ان کو بھی بخش دے جنہوں نے نیکیاں کی ہے، ان کو بھی بخش دے جنہوں نے نیکیاں نہیں کی. یہ دعا کرتا ہے آپ کے لیے. پھر مولانا برا ہو کہ مولانا کرتا کیا ہے جی؟ وہ شباز کر دیا ہوتا ہے نا، ہم اگر کوئی خاص کام کر رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہی ہمارا کام ہے، دوسرے کا کام نہیں ہے. دوسرا کچھ نہیں کرتا. یہ کام جو بس یہ جو ہم جو چلا رہے ہیں ٹیکسی 12 گھنٹے نا، یہی کام ہے. مولانا کا کون سا کام ہے؟ اس لیے تو ہر کسی کی اپنی اس پوزیشن کے مطابق کام ہے. اپنی ذمہ داری. لوہار اس کا اپنا انداز ہے، سنیار کا اپنا انداز ہے. اب لوہار کہے کہ یہ کیا ٹک ٹک لگائی رکھے، تو کام ہی نہیں. کام تو یہ ہے کہ جو ایک دفعہ میں مارتا ہوں زور سے تھوڑا، یہ بدان مارتا ہوں اور اس لوہے کو چیر دیتا ہوں. یہ تو بیچارہ سارا دن آہستہ آہستہ لگا رہتا ہے. نہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا کام ہے، لہٰذا کوشش کریں سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں. حدیث میں ہے کہ بڑے کی قدر کریں کیونکہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں. سبحان اللہ. چھوٹے کی قدر کریں کیونکہ اس کی گناہ کم. گناہ کم ہے. کتنا حسن زانہ جی. ہم الٹا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑے کی بےزتی کرو کیونکہ اس کے گناہ زیادہ ہے، چھوٹے کی بےزتی کرو کیونکہ اس کی نیکیاں کم ہیں جی. ہم نے الٹا جو ہے اس کو، ہم بعض چیزوں کو صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کرتے. خدا نے 2 طاقتیں ہمیں دی ہیں، ایک یاد کرنے کی طاقت میموری کی، ایک بھول جالنے کی. یہ بھی نعمت ہے. بھول جالنے کی جو طاقت دی ہے خدا نے، یہ بھی نعمت ہے. ورنہ ہم رستہ پریشانیوں کو لے کر یاد کر کے جو مینٹل ہو جاتے ہیں. اور ہم نے اب دیکھنا یہ کہ جو 2 طاقتیں ہمیں دی ہیں، ہم نے استعمال کہاں کرنا ہے ان کا. جو یاد کرنے کی طاقت ہے نا، اس کو استعمال کریں، اس کے لیے اپنے گناہوں کو یاد کریں اور معافی مانگیں. اور بھولنے کی جو طاقت ہے اس کو دوسرے مومنوں کی نسبت استعمال کریں، ان کی غلطیوں کو بھول جائیں. بے شک. ہم الٹ کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے گناہوں کو ان کو یاد کرتے ہیں جی. ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ کامیاب ہوئی ہے جو آدمی ہر چیز کا استعمال صحیح جانتا ہو. قمیض کہاں پہننی ہے، ٹوپی کہاں رکھنی ہے، جوتے کہاں رکھنے ہیں، کہاں پیدل جانا ہے، کہاں گاڑی استعمال کرنی ہے، ٹائم شارٹ ہے، پیدل جانا چاہیے، گاڑی پر جانا چاہیے. یہ چیزوں کو جو آدمی مینیج کر سکتا ہے نا، وہ آدمی کامیاب ہے اس دنیا میں. بس امام فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی دوسرے مومن سے ملیں تو سلام کریں اس کو. بے شک. وَيَعُودُ إِذَا مَرِضَ، اور جب بیمار ہو جائے مومن اس کی عیادت کے لیے جائیں. عیادت کے لیے جائیں لیکن اس کو حوصلہ دیں. یہ نہ ہو کہ وہ بیچارہ پہلے بیمار ہے اس کو اور اس کی طبیعت خراب کر کے آ جائے. یہ وہ میں یہاں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تو بیمار تھا نا ان دنوں، تو ایک مومن آ گیا، اس نے کہا طبیعت آپ کی خراب لگ رہی ہے تو یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی اور میری آخری ملاقات ہو. میں نے کہا گھبراؤ نہیں، آخری ملاقات نہیں ہے، بیمار ہوں لیکن آخری ملاقات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پریشان کر کے چلا گیا. ایک اور آدمی، میری آواز بیٹھی ہوئی تھی، شروع میں آپریشن ہوا نا، آواز صحیح نہیں میری نکلتی تھی، پتہ نہیں کیا وجہ، دعائیں کو ایسی کیا تھی. تو ایک مومن خدا رحمت کرے فوت بھی ہو گئے ہوں، انہوں نے فون کر کے کہا کہ مولوی صاحب تھوڑی آواز تو لگ رہی ہے کچھ ہی دینے دے تسی. یہ اس لیے کہتے ہیں پنجابی میں نا. میں نے کہا نہیں میں ٹھیک ٹھاک ہوں، صرف آواز خراب ہے، زکام میں بھی خراب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، خوش نہیں ہونا، اتنی جلدی میں جانا نہیں، اتنی جلدی خوشی آپ کو فراہم نہیں کروں گا. بھائی ایک مومن ہے، بیمار ہو کہ اس کو حوصلہ دیں. اگر بیمار ہے بھی تو اس کو آپ بتائیں کہ آپ جو آج بڑے صحت مند لگ رہے ہیں،
بڑے فریش لگ رہے ہیں، خدا آپ کو صحت دے گا، سارے مومن آپ کے مبارکہ میں انجمن حسینی میں آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور نمازیوں کی جمعے کی نماز پڑھنے والوں کے لیے آپ کے لیے دعائیں ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ کل آپ جو ہے ڈسچارج ہو جائیں گے اسپتال سے۔ اس طرح اس کو حوصلہ دیں، اور یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ عیادت کے لیے جائیں۔ اس لیے کہتے ہیں ثواب ہے عیادت کرنے کا، اور اس کا ثواب کبھی نہیں ہے کہ آپ اس کو جا کر بیچارے کو پریشان کر دیں۔ پہلے اس کی ایک بیماری ہے تو 2 بیماریاں اور اس کو لگ جائیں، پہلے اس نے 2 دن ہسپتال میں لگانے تھے، اب جو ہے وہ 5 دن لگائے گا۔ جی بس عیادت کرنے کا بہت زیادہ ثواب۔ اور پھر بھی یاد رکھیں جب کسی عیادت کے لیے جا رہے ہیں نا، اس پر بوجھ نہ بنیں، ملاقات کے ٹائم پہ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ جب آپ فارغ ہوں گے پہنچ گئے ہیں، اب ملاقات کی جگہ نہیں، وہاں زبردستی سے نرسوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، جی دھکے دے رہے ہیں، دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے، جی نہیں ہم نے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے، جی نہیں ایسا نہیں۔ ٹائم جو رکھا اس ٹائم کے مطابق لیں، اور پھر اس کے لیے کچھ لے جائیں جو مناسب سمجھتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ ثواب آپ کو ملے عیادت کرنے کا، اس کے لیے کوئی تعاون فراہم ہو سکے، کوئی سہولت اس کے لیے ہو سکے، پریشانی سے نکل آ جائے، اور وہ احساس کرے کہ اس آدمی نے میرے ساتھ جو ہے وہ میرے غم میں یہ آدمی شریک ہوا ہے۔ وَيُشْهِدُ إِذَا مَاتَ، مومن جب فوت ہو جائے تو اس کی جنازے میں شرکت کریں، اور جنازے میں شرکت کرنے والا جو عمل ہے نا، اس سے بڑا بہتر عمل کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا بات ہے، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، گناہ چڑھ جاتے ہیں جنازے میں آپ شرکت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ خالص عمل ہے، پتہ کیوں؟ وہ آدمی چلا گیا، اس نے نہیں دیکھنا آپ کو، بے شک آپ جا رہے ہیں، اور آپ کے جاننے سے اس کو بھی ثواب ملتا ہے اور آپ کو بھی ثواب ملتا ہے۔ آخری بات کرتا ہوں کہ حدیث لمبی ہے، آج مکمل نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو آرڈر ہوا کہ فلاں آدمی کے جنازے میں آپ شرکت نہ کریں، اللہ کے حکم کے پابند تھے، شرکت نہیں کی۔ دوسرے تیسرے دن آرڈر ہوا کہ اس کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھیں، وہ آدمی جس کی کہا ہے جنازے میں شرکت نہ کریں۔ تو حضرت موسیٰ نے خدا سے سوال کیا کہ موسیٰ یہ خدایا کیا معاجرہ ہے کہ آپ نے پہلے حکم دیا کہ جنازے میں شرکت نہ کروں، آپ کہہ رہے ہیں فاتحہ پڑھوں؟ تو خدا کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ وہ گناہگار بہت زیادہ تھا، خطا کار تھا، کوئی گناہ اس نے چھوڑا نہیں تھا، تو میں اس لیے تمہیں کہہ رہا تھا اس جنازے میں نہ جائے، کیوں ممکن ہے اس کی گناہ تیری طرف سرایت نہ کر جائیں، اس کا عذاب تجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کیا کہتے ہیں نا سکی نال سنی بھی سڑ جاتی ہے۔ پھر خدایا اب کیوں کہا فاتح؟ کہا کہ اس نے بہت زیادہ گناہ کیے تھے، لیکن میری مخلوق نے آ کر، میرے بندوں نے آ کر گواہی دے دی ہے کہ خدایا ہم اس سے ہم نے کوئی برائی دیکھی نہیں، میں نے اپنے علم کو پیچھے رکھ دیا۔ اللہ نے اس قادر نے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس نے اپنے علم کی چشم پوشی کر دی، اس کو سائڈ پر رکھ کر اپنی مخلوق کی بات مان لی کہ یہ اگر کہہ رہے ہیں نا جی میں اس کا وقت دیتا ہوں ان کے کہنے پر۔ اور مخلوق کا کتنا پیار کرتا ہے، کتنا خیال رکھتا ہے، کتنا مان رکھتا ہے، کتنی دید رکھتا ہے۔ جب وہ دید رکھتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ دید رکھے اس کی۔ یہ وہ اتنا ہم سے پیار کرتا ہے تو ہمیں بھی اس سے پیار کرنا چاہیے۔ وہ کتنا چاہتا ہے کہ ہم جنت کی طرف چلے جائیں، نیک کام کریں، محبت کریں دوسرے انسانوں سے۔ جب وہ چاہتا ہے ہم سے اتنا پیار کرے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے کہنے کے مطابق ہم چلنے کی کوشش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم۔ خدا اس قلیل سی عبادت قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عید کا دن ہے، بڑا دن ہے، اس عید کے دن کی عیدی عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، جو مریض ہیں شفاء کاملہ وائلہ عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، بے روزگار افراد کو بے عزت روزگار عطا فرما، مقروضوں کا قرض غیر کے سوانے سے عطا فرما۔ یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، رحم کرنے والا، اس مرکز کو قائم و دائم فرما۔ جو مومنین مومنات یہاں خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے، جن مومنین نے، مومنات نے اس مرکز کی بنیاد رکھی ہے، بانیان میں سے ہیں، اگر اس دنیا میں موجود ہیں تو طول عمر عطا فرما، انہیں اجر عطا فرما، اگر چل بسے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان قبروں کو منور فرما، ان کی درجات کو بلند فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔
السلام علیکم نبی اللہ